اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے مخصوص ہیں پیام صبح میں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے دینی رہنمائی، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے معزز علماء کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک بڑا نمایاں نام، بڑا معروف اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ کچھ سوالات ہم یہاں پاکستان کے کئی شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ بھی کرتے ہیں، کچھ ویڈیو کوئسچنز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ الکافرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، یہ سوال ہے محمد فرید صاحب کا۔ بڑا اچھا سوال ہے سب۔ وہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب، میری عمر 72 سال ہے، بہت اچھی صحت کا مالک ہوں ماشاءاللہ، زندگی میں کبھی جمعہ نہیں چھوڑا۔ اب کورونا کی وجہ سے 28 جمعے ہو چکے ہیں، جمعہ نہیں پڑھ سکا، وجہ اولاد نکلنے نہیں دیتی۔ پوچھنا یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ 3 جمعے لگاتار اگر چھوڑ دیے جائیں تو آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ میرے 28 جمعے چھوٹ گئے، پھر دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے بچوں کی وجہ سے میں تنگ آ گیا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ مشکل میری کیسے حل ہو؟ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ خوف آتا رہتا ہے اللہ کا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انیق صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو بات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اگر 3 جمعے چھوڑ دے تو ایمان سے خارج ہوتا ہے، اس سے مراد ایمان سے خارج ہونا نہیں ہے، جی، اس سے مراد ایمان کی کمزوری ہے۔ ورنہ صرف نماز کے ترک کرنے سے اور جمعہ ترک کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، گناہ گار ضرور ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ وضاحت ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان کی عمر 72 سال ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت مند رکھا ہے، لیکن
چونکہ کرونا کے واقعات جیسے کہ آج کل پھر بڑھے ہوئے ہیں اور کئی اموات ہوئی ہیں، تو اگر یہ صحت کی وجوہات کی وجہ سے اور ایک خطرے کے پیش نظر یہ اگر باہر نہیں جاتے تو یہ اس وعید میں یہ شامل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ کسی عذر کی وجہ سے جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتے، چاہے وہ عذر اس طرح کا عذر ہو کہ جس میں آدمی خود بیمار ہے، یا عذر وہ ایسا ہو کہ اس کو بیماری کا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، اس عمر کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، تو اگر وہ یہ جمعہ چھٹتا ہے ان کا اور وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اس وعید میں شامل نہیں ہیں، ان کو اس بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا شوق ہوتا ہے جمعہ پڑھے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں جو جمعہ شروع ہوا ہے تو لمبی لمبی صفیں لوگوں نے دیکھی ہیں کہ روڈوں تک صفیں بنا دی لوگوں نے۔ بہت عرصے سے جو لوگ جمعے کے لیے نہیں گئے تھے، تو انسان ہے، مسلمان، ایک شوق ہوتا ہے اور یہ شوق مبارک بھی ہے، لیکن اگر وہ ایک عذر کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں اور ان کے بچے یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد اگر گئے تو خدا نہ خواستہ ان کو بیماری ہو سکتی ہے، تو شرعاً یہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ تو انہیں کوئی پریشانی کی کوئی نہیں، ضرورت اس طرح نہیں پریشان ہے، ہونے کی عذر ضرورت ہے نہیں، ان کے عذر ہے پاس، ان کا، مجبوری ہے، تو تو اس وجہ سے یہ نہیں جا پا رہے، تو اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں۔ خواجہ محمد طارق، سوال ان کا یہ ہے کہ کیا دل میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے یا زبان سے طلاق کے الفاظ ادا کرنے ضروری ہیں؟ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو دل میں 3 طلاقیں دیں، مگر زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے تھے اور اس بات کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے، دل میں طلاق دینے کا مطلب تو بظاہر یہ ہوتا ہے سوچنا، کیونکہ انسان دل میں سوچ رہا ہوتا ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں ابھی، تو سوچنے سے تو طلاق نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدمی نے زیر لب طلاق دی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، یعنی زیر لب سے مراد ہے کہ ایسے الفاظ ادا کیے جو کوئی اور نہیں سنتا لیکن الفاظ ادا ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اس بات کو واضح طور پہ ذرا ان کو بیان کرنا چاہیے۔ ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، بیان کر دینے میں حرج نہیں ہے، تھوڑی سی بات ایسی ہے وہ منفی، وہ صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی قوت متخیلہ اور سوچنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ ذرا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنا یا اس طرح کی جو بعض لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے۔ ایسے کئی دفعہ مسائل سامنے، ایک آدمی نے کہا میری لڑائی ہوئی تھی بیوی سے، میں جب لڑائی ہوتی تو میں دل میں سوچ میں طلاق دے دیتا ہوں، تو اس کے پر علماء نے پھر یہی رائے دی ہے کہ دیکھیں، دل میں سوچنے سے یا غور و فکر کرنے سے یا غصے میں آ جانے سے اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق ہوتی ہے جب آپ تلفظ زبان سے الفاظ ادا کریں، اور اس کا جو کم سے کم درجہ وہی ہے جو فقہاء کرام نے نماز کے لیے تلاوت کا مقرر کیا ہے، کہ زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور انسان خود سن رہا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ طلاق، مثلاً یہ کہ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور یہ اتنے الفاظ باریک آواز میں کہیں، اتنی ہلکی آواز میں کہیں کہ کسی نے سنا نہیں لیکن انہوں نے خود سنے، ٹھیک، تو پھر طلاق ہوگی۔ تو محض سوچنے سے اور اس بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سوچنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ محمد آصف صاحب ہیں چکوال سے، سوال ان کا یہ ہے کہ ہم بہت سارے افراد کو دیکھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے مگر نماز جنازہ ضرور پڑھتے ہیں، شاید وہ لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ میرا اس آدمی سے تعلق تھا اور میل ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اچھا میل ملاقات بھی لوگوں سے ہو جاتی ہے ان کی نماز جنازہ میں آنے کی وجہ سے، ایسے افراد کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی جنازہ پڑھتا ہے تو یہ نیکی کا کام ہے، تو ہمیں بلا وجہ میں اس کے بارے میں کوئی منفی تاثر قائم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شاید دکھاوے کے لیے آ رہا ہے، میل ملاپ کے لیے آ رہا ہے۔ یہ تلقین ہمیں اس کو کرنی چاہیے کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے رہا ہے نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہو، تو اس سے بڑا جو فریضہ ہے وہ تو فرض نماز ہے۔ ٹھیک، تو اگر وہ ایک آدمی نمازیں نہیں پڑھتا، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ممکن ہو تلقین کریں، اور وہ اگر جنازے میں جنازہ میں پڑھ لوں اور وہاں لوگوں سے تعزیت بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب ہم اس کو کہیں کہ تم تو بے نمازی ہو، تم جنازے میں کیوں آتے ہو، تو ایسے ہمارے دین کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی خیر کا کام کر رہا ہے کہ وہ جنازے میں آ رہا ہے، تعزیت میں شریک ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے آ رہا ہے، تو یہ بھی اچھی بات ہے، ہم کہیں گے یہ بھی بہت اچھا کرتے ہو تم، اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھو، فرائض بھی مکمل کرو۔ یہ بندوں کا حق ہے صرف جنازے میں شریک ہونا، جنازے میں اور جنازے کے بعد لوگوں سے تعزیت کرنا، ملنا جلنا، یہ بندوں کا حق ہے، اور نماز کی ادائیگی اللہ کا حق ہے، تو اللہ کے حق کو تم فوقیت دو، اس طرح تلقین کرنی چاہیے۔ جی ہاں، ان کو نماز جنازہ میں آنے سے روکنا نہیں چاہیے
اور ان کے اس عمل کو بلکہ سراہنا چاہیے، نہ روکنا چاہیے، نہ اس عمل کے اوپر عار دلانی چاہیے، نہ اس عمل کے بارے میں لوگوں میں باتیں کرنی چاہیے۔ اس عمل کو سراہیں کہ اچھا کرتے ہیں، آتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، مسلمان کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن کیا یہ اچھا ہوگا اگر یہ اللہ کا حق بھی ادا کریں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ بہت سارے افراد کو ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ہے، جنازے کی نماز ہے، اس کے بعد قبرستان روانگی ہے، تو نماز نہیں پڑھی، وہ گاڑیوں میں بیٹھے رہے، اے سی ویسی آن کر لیا انہوں نے، اور لوگ بیٹھے ہوئے گاڑیوں میں، نماز ہو گئی، اس کے بعد نماز جنازہ ہوئی، جنازہ باہر آیا، تو اب وہ کندھا دے رہے ہیں اس جنازے کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ نماز کے قریب آئیں اور نماز بھی وہ پڑھا کریں یقیناً۔ محمد حسیب صاحب ہیں کراچی سے، سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ہم نماز میں 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، مثلاً سورہ ناس اور سورہ فلق؟ جی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے ہم تراویح میں پڑھتے ہیں، جی جی، تراویح میں جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ایک رکعت میں جب ہم آخری سپارے میں پہنچتے ہیں تو ایک رکعت میں 2 3 صورتیں آتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے۔ جی سبحان اللہ۔ محمد علی صاحب ہیں مردان سے، ان کا سوال یہ ہے کہ سید کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن کیا کسی سید کو نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سے ثابت ہے کہ صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کے سید کو نہیں دینا چاہیے، اچھا، تحفہ اور عطیہ دینا چاہیے۔ لہٰذا جب آپ کسی شخص کو صدقہ دے رہے ہیں، یعنی نفلی صدقہ، تو نفلی صدقے میں آپ نیت وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو اگر آپ دیں تو وہاں عطیے کی کریں، ہدیے کی کریں، تحفے کی کریں، اور اس وجہ سے آپ کو امید ہے کہ صدقے سے زیادہ ثواب ملے گا، چونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے ایک شخص کی تعظیم کے لیے آپ ان کو تحفہ دیتے وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، آپ کو میں صدقہ نہیں دے رہا ہوں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اس نیت سے تعظیم کرنا یہ بذات خود بہت بڑی اجر و ثواب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ نفلی صدقہ ہی دے رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر نفلی صدقہ دینا تو ویسے بھی ضروری نہیں ہے، تو آپ صدقے کے بجائے تحفے کی یا عطیے کی نیت کریں۔ کلیئر۔ تو وہ صدقات نافلہ ہوں یا صدقات واجبہ سید کو نہیں دیے جا سکتے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگلا سوال ہے یہ قاری محمد افضل صاحب کا اسلام آباد سے۔ بعض لوگ لاؤڈ اسپیکر یا مائک ٹیسٹ کرنے کے لیے تلاوت شروع کر دیتے ہیں یا درود پاک شروع کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیا یہ درست ہے؟ جی کوئی حرج نہیں ہے اس میں ٹیسٹ کرنے کے لیے، چونکہ بعض دفعہ جو تلاوت کرنے کے اندر جو تسلسل ہوتا ہے آواز کا، جی وہ عام چیزوں میں نہیں ہوتا۔ جب لاؤڈ اسپیکر وغیرہ لگواتے ہیں، ہم نے مسجد میں لگوائیں، تو لاؤڈ اسپیکر کے جو لگانے والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس میں جب بولتے ہیں ہیلو بول دیتے ہیں یا کوئی گفتگو کرتے ہیں، اس وقت آواز کی جو ٹون ہوتی ہے الگ ہوتی ہے، جب آپ قرات کرتے ہیں تو الگ ہوتی ہے، تو آپ اس پر قرات کریں تاکہ ہمیں صحیح آواز معلوم ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قرات کرتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ تھوڑا سا لمبا سوال ہے، اچھا انہوں نے لکھا ایک خاتون، نام بھی نہیں لکھا انہوں نے اپنا، ان کا سوال یہ ہے کہ میرے والدین نے میری تربیت رزق حلال اور اسلامی اصولوں پر کی ہے، شادی کے بعد مجھے میرے سسرال کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کی آمدنی حلال نہیں ہے، اسکریپ کا کاروبار کرتے تھے، اس میں سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کا چوری کا مٹیریل بھی سستے داموں خریدتے تھے، بعد کو میں نے چھوٹے موٹے کام کر کے رزق حلال سے گزر اوقات کیا اور اب میں مستحکم ہوں، 10 سال تک جو کچھ میری ذات پر شوہر کی کمائی سے خرچ ہوا وہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب میں حکومت پاکستان کو دوں یا اپنے شوہر کو دوں یا کسی ادارے کو، یہ جو خیراتی ادارے ہیں ان کو دے دوں، ارشاد۔ دیکھیے ایک تو پہلی بات ہے کہ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ، بہت غنیمت بات ہے کہ آج کے دور میں ایسے لوگ ہوں کہ جو اس چیز کا خیال کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، ان کو جزائے خیر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر حکومت اور سرکاری اداروں کا پیسہ کسی آدمی نے اس طرح سے استعمال کیا ہے تو وہ حکومت کا حق ہے، تو حکومت کے حق کو حکومت کو واپس کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ حکومت کے فنڈ میں ڈال دیا جائے، اگر کوئی ایسی اسکیم ہے جیسے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ڈیم فنڈ بنا تھا، اس طرح کے جو وزیر اعظم کے کچھ فنڈ ہوتے ہیں جس سے حکومت میں استعمال میں آتے ہیں،
اگر یہ پیسے وہاں ڈال سکتی ہیں وہاں ڈال دیں، اچھا کیونکہ الٹیمیٹلی اس نے وہ حکومت کے ہی مصرف میں آنا ہے، اور اگر وہ وہاں نہیں ڈال سکتی، وہاں مشکل ہے، تو پھر وہ عوام پر خرچ کر سکتی ہیں، یعنی عوامی منصوبے، عوامی فلاح کے منصوبے. یا کسی خیراتی ادارے کو دے دیں. جی میں کہہ رہا ہوں عوامی فلاحی اس میں، ٹھیک ہے. یا ایسا خیراتی ادارہ جو کہ عوام کی فلاح بہبود کا کام کرتا ہے اس کو. تینوں طریقے ان کے لیے درست ہیں، جس پر ان کو اعتماد ہے، زیادہ بہتر سمجھتی ہیں وہ طریقہ کر سکتی ہیں. چونکہ خیراتی ادارے جو ہیں وہ در حقیقت حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں، حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں، کیونکہ حکومت کی ذمہ داری کسی غریب کو کی مدد کرنا، تو حکومت نہیں کر پا رہی تو یہ خیراتی ادارے کرتے ہیں. تو ان خیراتی اداروں کو دے دیں، حکومتی فنڈ میں ڈال دیں. یہ دونوں طریقے ان کے لیے درست ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلام فرید صاحب ہیں لاہور سے. ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، حدیث مبارک میں آیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے. اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے. اب ان کا سوال یہ ہے کہ عمل کا ثواب زیادہ ہے یا نیت کا؟ دیکھیے دو حدیثیں آتی ہیں. ایک حدیث آتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ٹھیک. اور ایک حدیث آتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار انما الاعمال بالخواتیم، آخری چیزوں پر ہے. ٹھیک. اس کا مفہوم کیا ہے؟ ان دونوں باتوں کا الگ الگ مفہوم ہے. ایک مفہوم نیت والی بات کا یہ ہے کہ جیسی انسان نے نیت کی ہوگی اس کو اس کے لحاظ سے اجر و ثواب دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے مثال بھی دی ہے اس کی اسی حدیث میں کہ جس شخص نے اللہ کے لیے ہجرت کی تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، جس کی ہجرت کا مقصد کچھ اور تھا تو اس کو اس کے لحاظ سے مل جائے گا. ٹھیک. تو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ جو نیکی کے کام کرتے ہیں، فلاح کے خیر کے کام کرتے ہیں، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے تو اس پہ وہ اجر ملے گا، کچھ اور مقصود ہے تو اس کے لحاظ سے اجر دیا جائے گا. دوسری بات جو ہے اعمال کا دار و مدار ان آخری باتوں پر ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی گناہ گار ہو لیکن آخر میں توبہ کر لے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کوئی کام ریاکاری سے کرتا ہو، آخر میں اس کا کام اچھا ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت نیکی کے کام کرتا ہو اور آخر میں کسی غلط کام پہ چلا جائے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین یہ کی کہ انسان اللہ سے ہمیشہ خیر اور عافیت اور مانگتا رہے، اور اس معاملے میں اللہ سے خوف رکھتا رہے، صرف اپنے چند باتوں پر توجہ نہ دے. اور اسی بنیاد پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا جائے حالت ایمان میں، وہ اگر کسی گناہ میں بھی مبتلا تھا تو اس کو برا نہ کہو، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ شخص آخر میں جاتے وقت توبہ کر گیا ہو سکتا ہے کہ بالکل جس وقت اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا ہو اس وقت اس کو احساس ہو گیا ہو کہ میں مر رہا ہوں، اس نے اللہ سے کہہ دیا اللہ مجھے بخش دے. تو اس وجہ سے آخر میں کیا معاملات ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ظاہری طور پر بھی یہی حکم ہے کہ ایک آدمی بہت دیندار نمازی تھا لیکن آخری عمر میں آ کر اس نے کچھ ایسی باتیں کر دیں جو کہ گمراہی کی تھیں، تو پھر اس کی بنیاد پر اس کے بارے میں رائے قائم کی جائے گی کہ بھئی آخری عمر میں وہ یہ کہتے تھے. اسی کے برعکس ہے، ایک آدمی بہت گناہ گار تھا، بہت بدعقیدہ قسم کا آدمی تھا، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک ہو گیا، تو اس پر دار و مدار ہے. تو ایک اس حدیث کا یہ مفہوم. باقی ان کا جو سوال ہے وہ نیت کے حوالے سے شاید. ٹھیک. نہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ نیت کی اہمیت زیادہ ہے یا عمل کی؟ دیکھیں اہمیت تو نیت کی ہے قبولیت کے اعتبار سے. یعنی اہمیت سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی خدمت خلق کر رہا ہے، تو خدمت خلق کرتے وقت اس آدمی کی نیت یہ ہے کہ بھئی لوگ دیکھیں اور میرا چرچا ہو، تو قبول. اب اگر ایک آدمی اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس لحاظ سے اس کا عمل بیکار ہو گیا، اور اگر وہ دنیا کے لحاظ سے کر رہا ہے تو اس کے لحاظ سے پھر اس کو دنیا کے لحاظ سے مل گیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تو ہمیں دنیا میں دے دے، تو پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی ایسا کام کر رہا ہے جس کے بدلے میں اس کو دنیا بھی مل سکتی ہے اور آخرت بھی مل سکتی، تو اس کو نیت آخرت کی کرنی چاہیے. غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، 200 لوگوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کی مدد کی، کچھ لوگوں کو گھر کپڑے دے دیے، سب کچھ کیا، اور مقصد یہ ہے کہ میری ایک معاشرے میں اچھی ریپوٹیشن قائم ہو جائے، میرا نام بن جائے معاشرے میں، تو پھر یہ اچھا عمل نہیں، اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ بھئی میں اللہ کا نام اللہ کے یہ حکم کے تحت میں کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر یہ کام میں کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شہرت بھی مل گئی، تو پھر اس صورت میں آپ کی اس نیت پر ہوگا. تو اصل تو نیت ہے، اس لیے کہ ہم کام اللہ کے لیے کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نے نیت خراب کی تو عمل کا فائدہ دنیا میں لوگوں کو پہنچ جاتا ہے. ہم اسی لیے تلقین ہمیشہ یہ کی جاتی ہے کہ نیت اچھی رکھو، کیونکہ مقصد تو ہمارا اللہ کی رضا ہے، اور خیر کے کام بھی کرو، نیت بھی اچھی رکھو. تو اعمال کے اندر نیت اہم ہے. اسی وجہ سے چاہے عمل آپ کا تھوڑا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے. آپ نے ایک صحابی سے خطاب کر کے فرمایا اخلص دینک
یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تو میں تھوڑا عمل بھی کفایت کر جائے گا. تھوڑا عمل ہو اخلاص کے ساتھ ہو، وہ زیادہ عمل ہو ریاکاری کے ساتھ ہو، برابر نہیں ہے. تو چونکہ ہماری نیت تو آخرت کا حصول ہے، اللہ کے یہاں کامیابی ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں نیت تو اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں مجھے کچھ ملے، میرا منصب دنیا میں ہو، میری شہرت ہو، تو پھر ظاہر ہے آپ کی نظر میں نیت سے زیادہ عمل کی اہمیت ہوگی نا، کہ نیت جو بھی ہو چھوڑو تم کام کیے جاؤ. تو وہ پھر ظاہر سی بات اس کی تلقین کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی آدمی نہیں کہتا کہ آپ نیت کو چھوڑیں اور کام کیے جائیں. مراد اس سے یہ ہے کہ آپ نے سوچا نیت میں خرابی ہے، نیت میں کھوٹ ہے، مقصد ہے کہ میرا نام بن جائے، مقصد ہے کہ میں کہیں اپروچ کر جاؤں، لیکن میں کام کر رہا ہوں اچھے، تو یہ پھر جو ہے ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے، تو اس کی تلقین نہیں کی جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیئر. کچھ ویڈیو کوسچنز ہیں. پہلا سوال آپ کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو طریقہ رائج ہے رکشہ ٹیکسی والوں سے منزل پر پہنچنے کا کرایہ طے کرنے کا، وہ جب پہنچاتے ہیں تو زائد کرایہ مانگتے ہیں مختلف قسم کے بہانے کر کے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جناب اصل میں دیکھیے انیق صاحب، ہمارے یہاں ایک زمانے میں میٹر چلا کر، میٹر تو ہو گیا ختم، اب اس کی جو بھی وجوہات ہوں، تو اب دو طریقے ہیں گاڑیوں کو میں سفر کرنے کے. ایک طریقہ تو لکھا ہے فقہاء کرام نے کہ جہاں آپ کو جانا ہے اس جگہ کا نام بتا کر ایک مجموعی رقم طے کر لے، جسے ہم کہتے ہیں لم سم فی. کہ جی مجھے فرض کریں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور مجھے گلشن اقبال سے صدر جانا ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ تو اس نے پوچھا کہ بھائی صدر میں کس جگہ جانا ہے، آپ مجھے 300 روپے دے دیں. تو بس ٹھیک ہے، پھر وہاں پہنچانے کے 300 روپے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نے کلومیٹر کے لحاظ سے طے کیا کہ میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، میں آپ کو 20 روپے فی کلومیٹر دوں گا، اور آپ کے ہاں جو بنا ہوا ہے میٹر، گاڑی کا میٹر ہے جو مائلیج ہوتی ہے جس میں کلومیٹر آتے ہیں، آپ اس کے اندر 0 کا بٹن دبا دیں، جو اس کے اندر ایک چھوٹا والا میٹر ہوتا ہے، اور جب وہاں پہنچ کے ہم دیکھیں گے جتنے کلومیٹر بنے ہوں گے میں آپ کو اس کی پیمنٹ کر دوں گا. یہ دونوں طریقے شرعاً درست ہیں. اب اس کے اندر بعض دفعہ دو مسئلے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور پیسے مانگتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے سفر شروع کیا، رکشے والے نے، ٹیکسی والے نے، اور متعین رقم تھی، فکس ایک اماؤنٹ تھی کہ بھئی میں آپ سے 300 روپے لوں گا، لیکن راستے میں جا کے پتہ چلا کہ ٹریفک جام ملا یا روڈ بند ملی، اس کو کہیں سے گھوم کے جانا پڑ گیا. اب جب وہ گھوم کے جاتا ہے تو وہ پہنچ کر کہتا ہے کہ جی مجھے اضافی رقم دیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صاحب جن کو لے کر چلے تھے انہوں نے کہا اچھا ذرا سائڈ سے لے لینا، اچھا ذرا اس جگہ سے لے لینا، مجھے فلاں چیز رستے سے لیتے ہوئے جانا ہے. تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو سیدھے رستے کے حساب سے آپ سے حساب کیا تھا، اب آپ نے جاتے وقت مثلا رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ نے کہا ایسا کرو تھوڑا رستے سے ہٹ کے فلاں بیکری لے چلو، وہاں سے میں چیزیں خریدتے ہوئے چلیں گے. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پھر اس رکشے والے کو، اس ٹیکسی والے والا حق بجانب ہے، وہ ان سے مانگ سکتا ہے کہ بھئی دیکھیں میں نے تو عام حالات کے لحاظ سے آپ سے پیسے طے کیے تھے، اب آپ رستے میں مجھے کہہ رہے ہیں ادھر سے ہو کے جاؤ، ادھر سے ہو کے جاؤ. یا یہ کہ رستے کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو میں نہیں فور کاسٹ کر سکتا تھا کہ یہ روڈ بند ہوگی، یہاں پر کوئی حادثہ ہو گیا ہوگا، ہمیں گھوم کے جانا پڑ گیا، تو اس صورت میں اگر مانگتا ہے تو ان کو دینا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر وہ بلا وجہ میں صرف اس لیے کہ سواری ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھ جائے اور پھر بیٹھنے کے بعد میں کرایہ بڑھا دوں گا، یا بعض دفعہ سواری بھی اس خیال سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی یہ جو مانگ رہا ہے اس کو بیٹھ جاؤ، مثلا اس نے کہا کہ میں 300 لوں گا، سواری نے کہا اچھا چلو چلیں، اب جب منزل پہ پہنچ گئے تو اس سے کہہ رہے ہیں تم 300 کیوں لے رہے ہو، یہاں تک کہ تو 250 بنتے ہیں. تو یہ طریقے درست نہیں ہیں. ہمارے یہاں لوگوں میں وہی بات ہے نیک صاحب کہ اگر اس چیز کا خیال ہو کہ ہم دوسرے کا حق ادا کریں تو معاشرہ الگ ہوتا ہے، اور اگر یہ خیال ہو کہ میں اپنا حق لوں تو معاشرہ الگ ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں یہ سب آئے دن جھگڑے آتے رہتے ہیں، تو ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی جہاں تک ممکن ہو کوشش یہ کریں کہ سامنے والے کا حق نہ روکیں. اور رکشے والوں کو بھی یہ تلقین ہے، گاڑی والوں کو بھی یہ تلقین ہے کہ بےمانی نہیں کریں، بلا وجہ میں لوگوں سے اضافی پیسے نہ مانگیں. اس کی وجہ یا اس کا حل تو یہ ہے نا کہ جیسے پہلے ہوتا تھا اور آپ نے بیان بھی فرمایا کہ میٹر لگے ہوئے ہوتے تھے، میٹر اب وہ میٹر ختم ہی ہو گئے، تو کنٹرول ہوتا ہے نا گورنمنٹ کا، وہ کہاں گیا؟ وہ تو دیکھیں بالکل بھی نہیں ہے. تو اب لوگوں نے اپنے یہاں یہ کام گاڑیوں میں تو شروع کر دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی کمپنی ہو جو رکشے والوں کو بھی ایسا میٹر بنا کے دے دے جو مائلیج کو ان کا صحیح سے ناپتا ہو، تو کم سے کم آپ مائلیج پر ہی طے کر لیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں،
آپ سے ہم 20 روپے فی کلومیٹر لیں گے، تو جتنے کلومیٹر بنتے ہیں. لیکن بعض دفعہ اس میں یہ شکایت آ جاتی ہے، اور آتی بھی ہے بہت دفعہ، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ انہوں نے شکایت کی کہ یہ وہاں تک پہنچنے کے لیے دوسرے راستے سے گھما کے لے تاکہ سفر لمبا ہو جائے. سفر لمبا ہو جائے. تو ایک بات یہ کہ یہ میٹر اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انسان کو ایک حد تک کنٹرول کرتی ہیں جب تک کہ انسان میں دیانت ہو. جی یعنی اگر دیانتداری نہیں ہے، بددیانتی ہے، نیت کی خرابی ہے، تو اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حلال کمائیں، پاکیزہ کمائیں، اس کی برکت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نحوستیں دور کرتا ہے اور مشکل نہیں پیش آتی. تھوڑا حلال کمایا آپ نے اور آپ محفوظ ہیں، زیادہ کمایا آپ نے اور آگے جا کر کوئی بیماری گلے آ گئی، کوئی مصیبت گلے آ گئی، جتنا کمایا تھا اس کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو گیا. تو یہ چیز سوچنی چاہیے. پھر دوسرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرمایا کہ نبی اعلان کر دیجئے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. اللہ آپ اعلان کر دیجئے کہ پاکیزہ چیز اور غلیظ گندی چیز برابر نہیں ہو سکتی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں خراب اور گندی چیز کی کثرت بھلی معلوم ہونے لگی. انسانی فطرت ہے کہ جب ایک چیز معاشرے میں عام ہو جائے تو انسان کہتا ہے اب تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے تو لہٰذا ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو گندہ قرار دیا ہے، وہ چیز خبیث ہے، تو وہ خبیث رہے گی، چاہے سارا معاشرہ شروع کر دے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے، ان چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے حقوق کا. مسافروں کو خیال رکھنا چاہیے، گاڑی والوں کا. اب یہ میٹر ہٹنے کی وجہ یہی ہوئی تھی کہ میٹر جو ہے وہ اس میں مثال کے طور پہ 1.5 روپے کلومیٹر تھا، اور جو ہے پیٹرول اور گیس اتنی مہنگی ہو گئی تھی تو اس میں لڑائیاں ہوتی تھی لوگوں کی. تو اب اس کے اندر کوئی نہ کوئی اسٹینڈرڈائزیشن میں حکومت کو بھی عمل دخل ہونا چاہیے، مسافر بھی خیال کریں، رکشے والے بھی خیال کریں، کنٹرول رہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب. ایک شخص اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا ہے، اگر دوران نماز وہ اپنے بیٹوں کو پکارے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، اگر نماز نفل نماز ہے تو وہ تو فوراً توڑنی چاہیے، چاہے وہ ضرورت کے تحت پکار رہے ہیں یا بلا ضرورت. اچھا. اور اگر فرض نماز میں ہے اور وہ ضرورت کے تحت پکار رہی ہیں پھر بھی توڑ کے جائیں. مثلا یہ کہ والدہ کی ایک دم طبیعت میں کچھ ایسی ہوئی، اور زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں فرض، تو والدہ کو بتا دیں کہ امی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، فرض میں تھوڑی دیر میں فارغ ہو جاؤں، اور مختصر نماز پڑھیں تاکہ جلدی فراغت ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بچوں کے رونے کی آواز سن کے نماز مختصر فرما دیا کرتے تھے. تو اسی طرح سے اب اگر والدہ نے آواز دی ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کسی ضرورت کے تحت نہیں دی، ویسے ہی دی، مثلا بعض دفعہ جیسے والدہ فرض کریں غنودگی کے عالم میں بیمار ہیں لیکن غنودگی میں، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہیں، اور بیٹے کو معلوم ہے امی صرف آواز دیتی ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، وہ غنودگی میں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس نے آواز سنی، اس کو اندازہ ہے مثلا والدہ ادھر لیٹی ہیں بستر پہ، یہیں نماز پڑھنا ہے، والدہ نے آواز دی، ان کو اندازہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو اس وقت، تو پھر اپنی فرض نماز پوری کر لیں اور سلام پھیر کے جواب دے دیں والدہ کو. اور اگر احساس ہے کہ نہیں والدہ کی کوئی طبیعت کا مسئلہ ہے، سانس میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، پیاس ہے، تو فرض نماز توڑ دیں، ان کا جا کر وہ جواب دیں، اس کے بعد آ کے دوبارہ نماز پڑھ لیں. تو یہ اس کے اندر شرعی ترتیب رکھ لیں تو اس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن نفل نمازوں میں تو نماز توڑی جا سکتی ہے. نماز اگر والدہ نے ویسے بھی آواز دی ہے تو نفل توڑ سکتے ہیں والدہ کی آواز. فرض نماز میں تفصیل کر لیں کہ اگر وہ ضرورت سمجھتے ہیں تو پھر اس صورت میں کوئی ایمرجنسی ہے تو پھر توڑ دیں نماز. تو پھر توڑ دیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی انجینئرنگ یا IT ایکسپرٹ بنتا ہے اپنے روزگار حاصل کرنے کے لیے، تو آیا اس کو ثواب ملے گا اس چیز کا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیے اچھا سوال ہے ان کا. اس میں اس سوال کے جواب میں 2 باتیں یاد رکھیں. ایک تو کوئی شخص کسی بھی قسم کا ہنر، جو جائز ہنر سیکھتا ہے تاکہ وہ حلال طیب روزگار کما سکے، تو حلال پاکیزہ روزگار کمانے کی کوشش کرنا، محنت سے کمانے کی کوشش کرنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا روزگار، اپنا کھانا پینا کرتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ زرہیں اور خود بنایا کرتے تھے. اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ چارٹر اکاؤنٹنسی ہو، انجینئرنگ ہو، IT کی ہو، اگر انسان ایسے سیکھتا ہے کہ میں اپنا روزگار حاصل کروں گا محنت کر کے، ایک تو اس پر ثواب ہے، اجر و ثواب کی چیز ہے، اور اس میں کوئی جو ہے انسان کو شرم حیا نہیں ہونی چاہیے. بھائی ٹھیک ہے، میں اپنے دین کی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے، نماز روزہ بھی ہے، اور یہ بھی میں حاصل کروں. دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کا ایک قومی اور ملی فریضہ بھی ہے
کہ من حیث القوم من حیث الامت، ہمارا اس امت کے اندر، اس قوم میں، اس ملک میں آئی ٹی کے ایکسپرٹ بھی ہونے چاہیے، انجینئرنگ کے ایکسپرٹ بھی ہونے چاہیے، تو اور ڈاکٹرز بھی ہونے چاہیے، چارٹر اکاؤنٹنٹس بھی ہونے چاہیے. تو اس ملی فریضے کے تحت اگر ایک انسان ہی کام کرتا ہے تو یہ دوسرا اجر و ثواب کا سبب ہے. ایک آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک کو انجینئرس کی ضرورت ہے، آئی ٹی ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، میں اس فیلڈ میں جاتا ہوں، میرا روزگار بھی یہاں سے ہے، اس ملک کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، تو اس چیز پر اس کو دوسرا اجر و ثواب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر امت کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی خیر خواہی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے نصیحت للہ ولی رسولی وللمؤمنین، کہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ دین کا حصہ ہے، الدین والنصیحہ. تو اگر ایک آدمی یہ کرتا ہے تو اس میں یہ بھی اجر و ثواب ہے. تو اس وجہ سے آپ اگر کوئی آدمی انجینئر بنتا ہے، کوئی آدمی آئی ٹی ایکسپرٹ بنتا ہے، چارٹر اکاؤنٹنٹ بنتا ہے، کچھ اور فیلڈ میں جاتا ہے، اس سے وہ حلال روزگار کمانے کے لیے اپنے وسائل پیدا کرتا ہے، ملک اور ملت کی خدمت کرتا ہے، تو بہت اجر و ثواب کا کام ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی غلط کام. حتیٰ کہ ایک آدمی اگر زبان سیکھ رہا ہے، لینگویج سیکھ رہا ہے، لنگوسٹکس ہے، ادب سیکھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں معاشرے کی تشکیل میں حصہ لیتی ہیں. ہر وہ چیز جو کہ معاشرے کی تشکیل میں حصہ لے اور وہ جائز چیز ہے تو اس کو سیکھنے میں، اس نیت کے ساتھ سیکھنے میں بھی اجر و ثواب ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ ذہن میں بات نہیں لانی چاہیے کہ اگر میں انجینئرنگ سیکھ رہا ہوں تو بالکل بیکار کام کر رہا ہوں. بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اس میں بھی اجر و ثواب ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے اجر ہے، اور اس میں بھی آپ کے لیے نیکی لکھی جا سکتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی جس طرح دینی علوم کو سیکھنے میں اجر و ثواب ہے، اس طرح یہ دنیاوی علوم ان کو بھی سیکھنے میں اجر و ثواب بالکل ہے. اجر و ثواب دینی علوم کو سیکھنے میں اجر و ثواب کی جہت دوسری ہے کہ وہ دین ہے، دین کے بقا میں کام آتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت ہوتی ہے، وہ اجر و ثواب ہے. یہاں پر بھی اجر و ثواب ہے. حتیٰ کہ ایک اگر آدمی جا کر لوہار کا کام اس لیے سیکھتا ہے کہ میں لوہار کا کام سیکھ کے حلال روزی کماؤں گا، اس میں بھی اجر و ثواب ہے. اس لیے کہ حلال و طیب روزگار کمانا جو ہے یہ ایک بہت بڑی، حدیث شریف میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حلال کا کمائی جو ہے وہ فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کے بعد ایک بڑا فریضہ ہے. تو ہر وہ کام جو کہ انسان کو حلال طیب روزگار کمانے میں مدد کرے، معاونت کرے، اس کا سیکھنا بھی اجر و ثواب ہے. یقیناً وہ تو محنت کش کی بات ہوئی. الکاسب و حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ محنت کش جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے. لیکن ایک شخص جو کیمسٹری فزکس پڑھ رہا ہے اور ایک شخص جو کسی علوم میں پڑھ رہا ہے اور وہاں پر حدیث، فقہ اور قرآن کریم کی تعلیم وہ لے رہا ہے، تو اجر و ثواب دونوں کا ہے. جی دونوں کا ہے. کم و زیادہ تو ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دین کے کام کو سیکھ رہا ہے، آگے لے جائے گا، امت کے اندر دین کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین کا علم ہے اس کا وارث بن رہا ہے، تو اس کو ظاہر ہے اجر و ثواب زیادہ ہے. علماء ورثۃ الانبیاء والی روایت کے تحت دین کی روایت کو آگے لے جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے علم کو آگے لے جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی جو انجینئر بن رہا ہے، ایک آدمی جو کہ چارٹر اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے، اس کی نیت اگر یہی ہے کہ میں ملک و ملت کی بھی خدمت کروں اور میں اس سے حلال و میرا روزگار بھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کام پہ بھی اجر و ثواب ہے، کوئی گناہ نہیں ہے یا بے نیکی کا کام نہیں ہے. اس میں بھی یعنی کہ علماء نے تو لکھا ہے کہ ہر وہ کام جو کہ جائز کام ہو تو وہ بھی عبادت بن سکتا ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہو. تو ہر کام میں عبادت کا پہلو آ سکتا ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے. فلاح انسانیت ہو. اور جتنے بھی علوم ہیں دنیا کے، تو یہ وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، فزیولوجی ہو، اسٹرونومی ہو، وہ بھی ہے، ان علوم کو دین کا خادم بنانا چاہیے. بالکل. ملک و ملت کی خدمت کے لیے، معاشرے کی تشکیل اور معاشرے کی خدمت میں تمام طرح کی وہ چیزیں جو درکار ہیں، چاہے اس کا تعلق سائنس سے ہو، چاہے اس کا تعلق لٹریچر سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو، اگر آپ اس نیت سے اور اس ارادے سے پڑھتے ہیں تو وہ عبادت ہے، تو وہ آپ کے لیے عبادت بن جاتے ہیں. اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے، آپ کہے کہ میں اپنا رکھوں گا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر نیکی کا وہ پہلو تو نہیں رہا. سبحان اللہ. تو یہی چیز یہاں پر بھی، کاروبار میں بھی یہی چیز ہے، ملک ملت کی خدمت کے لحاظ سے یہ چیز ہے. تو انسان کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کام ایسا ہے. اور نیکی کے کام دیکھیں نا، دین کا کام ہے. دین کا کام اگر آپ نے خراب نیت سے کیا تو اس پہ ثواب ختم ہے. آپ نے قرآن اس لیے حفظ کیا یا قرآن کریم کا آپ نے قاری اب اس لیے بنا کہ میں مقابلے میں سب سے آگے جاؤں گا. تو حدیث شریف میں تو روایت میں آتا ہے نا، بہت ساری روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ نیکی کا کام کیا، نماز اس لیے پڑھی. حدیث شریف میں آتا ہے کسی نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ تاکہ کم علم لوگوں سے مقابلے کرے یا لوگوں کو دکھاوا کرے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے پر کوئی رحمت اور کوئی خیر کا معاملہ نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا
کہ اگر آپ کی نیت خراب ہے تو اس سے آپ کا نیکی کا کام بھی بدی میں بدل جاتا ہے، جی اور اگر نیت اچھی ہے تو ایک عام کام جو کہ مباح کام ہے جس میں نہ نیکی ہے نہ گناہ ہے وہ بھی باعث اجر و ثواب بنے. اللہ اکبر. ایک شہید کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو شہید تو یہ کہے گا کہ میں نے تو دین کی خاطر جان دے دی. تو کیا کہا جائے گا؟ لیکن تم نے جان اس لیے دی تھی کہ تمہاری بہادری کے چرچے ہوں. اور وہ تمہیں مل گیا اجر. وہ وقت قیل لک، تمہیں دنیا میں خوب چرچے ہوئے، تمغے و امتیازات ملے، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو ہمارے بزرگان دین صوفیہ، بڑے بڑے صوفیہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو صدیق اکبر جن کو کہا جاتا ہے، جی وہ بھی کہا کرتے تھے کاش میں جو ہے وہ ایک پرندہ ہوتا، کاش میں انسان نہ ہوتا، اس بات سے خوف کرتے ہوئے کہ انسان جو ہے اس کا کبھی بھی ذرا سی نیت آگے پیچھے ہوئی تو بڑے سے بڑا کام اس کا جو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی ہجرت جو ہے یہ روئے زمین کے چند بڑے کاموں میں سے ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور ان کے ساتھ جہاد کیا تو اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، جسے قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن بیان کر رہا ہے. لیکن ساتھ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار کی جائے گی. اور اگر کسی نے دنیا کے لیے ہجرت کی تو پھر اس کی ہجرت وہیں تک ہے. یعنی اگر کسی کا مقصد تھا کاروبار کر لوں، کسی عورت سے شادی کر لوں، ایک خراب جگہ سے اچھی جگہ چلا جاؤں تو بس وہیں تک چلا گیا. آج بھی ہے، ایک آدمی امریکہ، انگلینڈ اور ان جگہوں پہ اس نیت سے جاتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، وہاں پہ کچھ دین کا کام کروں گا، کچھ لوگوں کی خدمت کروں گا. ہمارے مسلمانوں کے پاس وہاں قرآن کریم کی تعلیم آرگنائز نہیں ہے، میں آرگنائز کروں گا کچھ، اس کا اجر و ثواب بہت ہے. ایک اس لیے جاتا ہے کہ میں وہاں جا کر ذرا ایک فائنینشلی بہت سیٹل ہو جاؤں. یہ کام بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اس پر کوئی نیکی اور اجر و ثواب مل جائے اس کو، وہ معاملہ الگ ہے بمقابلہ اس شخص کے جو جاتے ہی یہاں سے اس لیے کہ میں وہاں جا کر یہ سارے کام کروں گا، لوگوں کی دین خدمت دین کروں گا یا ملک و ملت کا کام کروں گا. تو بعض کام جو کہ مباح ہوتے ہیں، جن کے اوپر کرنے پر ثواب یا نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے یا نہ کرنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، مباحات جو ہیں وہ نیکی سے عبادت میں بدل جاتے ہیں اور عبادات بری نیت سے گناہ میں بدل جاتی ہیں. تو یہ سیدھی سیدھی باتیں ہمارے دین کی بڑی واضح تعلیم ہے. ریاکاری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرمائی ہیں. معمولی ریاکاری بھی تو ایک وہ سجدہ جو آپ اللہ سے آپ کو قریب کرتا ہے، اگر آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے تو وہی سجدہ آپ کو اللہ سے دور کر دے گا. اس وجہ سے ہمارے یہاں نیت پر بڑی توجہ ہے. بھی پچھلا سوال بھی آیا تھا نیت کی اہمیت. تو ہمارے دین کا سارا جو مرکز ہے وہ نیت کے گرد اسی لیے گھومتا ہے کہ جب آپ کو آخرت کی کامیابی چاہیے تو آپ کی نیت دیکھی جائے گی. اور اگر نیت تھوڑی میں کے نتیجے میں چھوٹا عمل ہے، چنانچہ صحابہ کرام میں سے جو بعض صحابہ غریب تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد 2 کلو 3 کلو کھجور لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے جہاد کے لیے چندہ ہے. تو منافقین وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا لو اب ان کے 2 کلو پر جہاد ہوگا، یعنی ٹھٹا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ اس پر قرآن کریم میں آیات اتار دی اور فرمایا کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کی ان کے صدقات کے اوپر اشارے بازیاں کرتے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنی محنت مزدوری کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں دینے کو، ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخر اللہ منہم، یہ آج ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کل قیامت میں اللہ ان کو رسوا کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا چھوٹا سا 2 کلو، کتنا بڑا جہاد ہو رہا ہے، اس میں 2 کلو کھجور عمل ظاہری طور پر کیا درجہ رکھتی ہے، 5-10 لوگ 2 دن میں کھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اپنی کتاب تک میں ذکر فرما دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں دیکھ رہا کہ تم یہ 2 کلو لا رہا ہے 1 کلو لا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لا کس نیت سے رہا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح وہ لوگ جو کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی کہا ہے قرآن کریم میں کہ وہ لوگ جو آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ ہمیں جہاد میں جانا ہے، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں تمہیں کس چیز پر بٹھاؤں. تولوا اعینہم تفیض من الدم، وہ لوگ واپس گئے روتے ہوئے. اللہ کے نبی کے پاس ہے رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی نہ میرے پاس گھوڑا ہے نہ تلوار ہے، کیسے بھیجوں تمہیں. تو بیچارے واپس گئے روتے ہوئے کہ ہم نہیں جا سکے. تو ایک وہ لوگ ہیں جو واپس گئے اور ایک وہ لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بظاہر عمل میں دونوں برابر ہیں کہ یہ بھی گھر میں بیٹھے رہے وہ بھی بیٹھے رہے، لیکن یہ آئے اپنی خدمات پیش کیں، نیت رکھی، اس پر اللہ نے اجر دے دیا. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں نیت کے گرد سارے معاملات جو ہیں وہ گھومتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے نا، وہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
آج کا پروگرام کا آخری سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جس سے اس کی نیکیاں کی ہوئی ضائع ہو جاتی ہیں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے کام ہیں جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ مفتی صاحب میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم سوال ہے. اس پر توجہ عام طور پر ہمارے معاشروں میں نہیں دی جاتی. وہ حبطت اعمالہم کی جو بات قرآن کریم فرماتا ہے نا، اللہ اکبر، اور بلکہ یہاں تک کہ ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا اور ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یہ کیا اچھا سوال اور کتنا بڑا سوال ان صاحب نے کیا. کون کون سے اعمال ہیں جن سے آدمی کو ہمیشہ ڈر کے رہنا چاہیے؟ ارشاد. دیکھیں انیق صاحب، ویسے تو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ آپ کو آ کر آوازیں دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں اونچی کرنا، یہ کس کے بارے میں فرمایا گیا؟ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا جو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں لیکن وہ ان کے اعمال خراب ہیں. لیکن اگر ہم ان کو اس نظر سے دیکھیں تو اس میں دو تین چیزیں ہیں جس کو سامنے آتی ہیں. ایک ہے آپ کی نیت. یہ سب سے زیادہ آپ کے اعمال کو خراب کرنے میں کردار ادا کرتی ہے کہ آپ کی نیت کی وجہ سے عمل کا آپ کو ثواب ملتا ہے یا آپ کے اعمال ضائع ہوتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، ایسا کوئی کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر جا کے ختم ہوتا ہو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے، مسلمانوں کی من حیث المجموع دشمنی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ من حیث المجموع ایسا کام کرنے کی. اور تیسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر آپ نے ایسا کام کیا جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوتی، جیسے کہ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ جو کہ ذخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں کے اوپر تنگی پیدا کرے، اس کے لیے لعنت کے الفاظ فرمایا المحتکر ملعون. وہ شخص جو کہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے. اب اس پھٹکار کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے پر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو وہ اعمال جو کر رکھے ہوں وہ اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دے کہ بھئی تو نے یہ بھی نیکی کی، یہ بھی نیکی کی، لیکن یہ تو اپنے ساتھ کیا ظلم لے کر آیا. تو ہمیں یہ اختیار تو نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کے عمل کے بارے میں کہیں کہ اس کا عمل ضائع ہو گیا. عام طور پہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو ہم فوراً ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اس کی تو نماز بیکار ہے. یہ تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کسی شخص کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہے یا نہیں. لیکن جو مجموعی طور پہ چیزیں ہیں اس میں لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے سے بچنا. نمبر ایک، خدا اور اس کے رسول کے خلاف علم بغاوت بلند کر دینا. جہاں آپ سمجھتے ہیں ایسی کیوں چیز آ رہی ہے وہاں پر اپنے آپ کو روکنا. اور نمبر تین یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مجموعی طور پر بغاوت کا اور مسلمانوں کی جسے کہتے ہیں بدخواہی کا رویہ رکھنا. یہ وہ چیزیں جس کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم اور اللہ کے ہاں دشمن شمار کیا جاتا ہے، عدو اللہ کے اندر آ جاتا ہے، ان لوگوں کے اندر آ جاتا ہے جو مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ وہ بدسلوکی کرتے ہیں. اب خطرہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اکارت چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع شمار ہوں. لیکن ہمارے یہاں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں بہتر، اور اللہ کے رسول موجود نہیں ہے کیونکہ آپ پر چیزیں منکشف کر دی جاتی تھیں. ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی سے کے بارے میں یہ بیٹھ کر کہیں کہ تمہارا فلاں عمل ضائع ہو گیا، تمہارا فلاں عمل ضائع ہو گیا. لیکن ڈرتے رہنا چاہیے. نیت کے بدل جانے سے، ظلم کر دینا. یقیناً اس تعلق سے کسی بھی بندے کو، ایک عام بندے کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے یا فتوے دینے شروع نہیں کر دینے چاہیے کہ تمہارا یہ عمل ضائع ہو گیا، تمہارا یہ ضائع ہو گیا، یا سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو ہمارا دینی ورثہ ہے جو چلا آ رہا ہے اس میں چند باتیں ہمیں تعلیم کر دی گئی ہیں. جیسے آپ نے اشارہ کیا دو تین معاملات کی جانب کہ ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے. ایک چیز اور تکبر. ایک شخص بڑا نمازی، پرہیزگار، متقی ہے لیکن وہ مخلوق خدا کو حقیر سمجھتا ہے، خود کو ایک تکبر تقوی، خبط عظمت، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، کبھی کبھی حج اور عمرہ بھی کر لیتا ہوں، تو میں میری کلاس ہو گئی ہے عبادت گزاری کی وجہ سے، میری ایک کلاس. تو کیا میرے اس عمل سے کیا میرے اعمال ضائع ہونے کا کوئی احتمال ہوگا؟ دیکھیں انیق صاحب،
تکبر کے بارے میں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو. جی تو یہ بات تو آتی ہے. اب اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے تو پہلے اس کا علاج کیا جائے گا، اللہ یہ کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ایک الگ بات ہے. لیکن یہ بات آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ کبر ہوتا ہے وہ بھی کئی درجے کا ہوتا ہے. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ تہجد کے وقت اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد آئے. ہمارے یہاں تو رواج نہیں ہے، دنیا کے بہت سے اسلامی ملکوں میں تہجد کے وقت سے مسجدوں میں جانے کا رواج ہے. جی تو تہجد کے وقت جب مسجد میں آئے تو کچھ لوگ مسجد میں ایک طرف سو رہے تھے. تو ان کے بیٹے نے کہا آپ ابا جان یہ تو سب پڑے سو رہے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹے اگر تم گھر میں سوئے رہتے یہ اس سے بہتر ہے کہ تم مسجد آئے. اللہ اکبر. صرف اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں چونکہ نماز پڑھنے آیا ہوں تہجد کی، یہ لوگ سب لیٹے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہمارے یہاں اس بات کی طرف بہت توجہ دی جاتی ہے کہ آپ اپنے عمل کے اوپر نازاں نہ ہو، اس لیے کہ یہ بات آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کو کس کا عمل کتنا پسند ہے. قرآن کریم میں اس بات کو اس تعبیر میں اشارہ فرمایا لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اللہ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بلند و بالا برتر مت بتاؤ، یہ وہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. ایک آدمی کو ہم بالکل بیکار سمجھتے ہیں، ناکارہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہے. حدیث شریف میں ایسا آتا ہے، الفاظ آتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ غبار آلود دروازے پر جائیں تو ان کو دھکا دے کے نکال دیا جائے، لیکن مرتبے میں اللہ کے ایسے ہوتے ہیں، اللہ ان کی زبان کی اتنی لاج رکھتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ پوری کر قسم پوری کرتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے آخری بات فرمائی کہ یہ کبر جو ہے جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال کے ضائع کرنے کا سبب بنے. کم سے کم یہ بات تو طے ہے کہ اگر کوئی شخص کبر لے کر یہاں دنیا سے گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اچھا مفتی صاحب، آغاز میں آپ نے ایک بات فرمائی تھی اور اس پر گفتگو رہ گئی بیچ میں، یعنی وہ ہمارے اعمال، وہ ہمارے کام جو ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. جو سوال کیا تھا ان صاحب نے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس جانب آپ کا اشارہ تھا کہ ہمارا کون سا ایسا عمل، کیا کسی ایسے عمل کی بات قرآن کریم کر رہا ہے کہ جو عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتایا لیکن ہم اپنے عمل میں اس عمل سے آگے نکل گئے. تو ایسے کوئی اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہیں کیے ہیں، اگر ہم وہ بھی کر گزرتے ہیں تو کیا وہ ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو الفاظ ہیں قرآن کریم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کریں، ایک تو اس کے لغوی معنی ہے، لٹرل میننگ ہے، بالکل ٹھیک. اور وہ ظاہری یہ ہے کہ آپ ایسی بلند آواز میں باتیں نہ کریں، اونچی آواز نہ ہو، نبی سے اونچی نہ ہو. اور ایک وہ بات جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں ایک ہدایت دے دی، جی آپ نے ایک بات فرما دی، آپ اس کے اندر تغییر اور تبدل کر کے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، تو یہ عمل در حقیقت اس کے بارے میں اس بارے کی طرف اشارہ ہے کہ گویا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ناکافی سمجھتے ہیں اور یہ توہین ہے. چنانچہ ہمارے یہاں اس پر بھی مفسرین اور محدثین نے بحث کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے کسی جرم کی ایک سزا مقرر کی اور حکمران وقت اس سزا سے زیادہ سزا دینا چاہتا ہے یا کم دینا چاہتا ہے تو یہ عمل کیسا ہے اس کا؟ تو سب نے لکھا ہے کہ یہ عمل گناہ ہے، الا یہ کہ اگر اس کو سزا اس وجہ سے زیادہ دی جا رہی ہے کہ وہ کوئی اور جرم بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف حکم فرما دیا اس پر رک جانا، اور جس بات کے بارے میں فرما دیا کرو. یہ تو قرآن نے دوسری طرف بھی اشارہ فرمایا نا کہ جو بھی ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز کہیں وہ کرو، جو روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ بات بھی اس طرف لا ترفعوا اصواتکم سے نکلتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کے اعمال کے بھی ضائع ہونے کا بہت بڑا خدشہ موجود ہے اس تفسیر کے مطابق. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. مفتی صاحب کے اور ہم تمام علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور جو ہماری علمی کمی ہوتی ہے اسے دور کر دیتے ہیں. جو سوالات آپ کی جانب سے آتے ہیں، کچھ سوالات ہم یہاں پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں، ان سب کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ملک کے ممتاز علماء ہمیں عطا کرتے ہیں. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا.
آپ فرماتے ہیں تکبر سے دور رہو کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے پست عیب اور ابلیس کا زیور ہے۔ اللہ اکبر۔ تکبر سے دور رہو کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے پست عیب اور ابلیس کا زیور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر